وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب یہ جتنے بھی اچھے نام جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے یا اگلی الہامی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ان کے ناموں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی لیے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے پکار ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہر کام کے آغاز میں آپ کو سکھا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور یہ جو صحیح وسیلے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسماء اعظم، سورۃ الاخلاص اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، پھر احادیث میں بھی آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث، ترمذی میں، کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا۔ ترمذی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واپس نہیں کرتا۔ بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ اسماء الحسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفاتی نام، وہ نہیں ہے جو آپ کو صوفیاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ہزار دفعہ یہ نام تسبیح کھینچ لیں، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی بہت ہے میرے بھائی، یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے۔ زیادہ تر 3 دفعہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، 7 دفعہ آئی ہوئی ہیں، 10 دفعہ آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سوائے تسبیحات کے جو 33 دفعہ ہیں یا 100 دفعہ ہیں۔ دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں ہو، اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو، شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے، جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر تیزی سے دعا شروع کر دی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں۔ دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا، ترمذی میں حدیث ہے، پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہم آمین۔ کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی، یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ گرین کارڈ، بلو کارڈ، اورنج کارڈ، میں بالکل خبتیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں
اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے، پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ، پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے، اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے، آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ، ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں، ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو. صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اب یہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے. سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جو ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صرف تسبیح کھینچتا رہے گا، مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا. ٹھیک ہے. اور لوگ وہ خالی نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس جنت ہوگی، نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. بھائی اگر یہ سنن صحیح الکبریٰ میں حدیث ہے نا کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے، تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی. صرف آیت الکرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے نام اللہ کے لیے، ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ. اب یہ مشرکین عرب جو ہے رحمان نام سے بڑا چڑھتے تھے، تو پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، تمام اچھے نام اس کے ہیں. اسی دیکھیں اللہ نے رحمان، اللہ کو اپنا ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے اللہ، یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. الالہ، دی الہ. مدینہ کوئی بھی شہر، المدینہ مدینہ المنورہ. الہ معبود، جھوٹا ہے سچا کوئی بھی. الالہ ایک ہی معبود ہے سچا. یہ الالہ، الالہن تن الالہ، یہ بن گیا اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اگر اس کے لیول پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نام اللہ کو پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، الرحمن. باقی سارے نام جو ہے نا وہ اس سے نیچے ہیں. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا مشرکین عرب کے لیے رحمان. قرآن میں آپ کو بار بار یہ چیز ایمفسائز ہوگی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات صرف رحمان کو لے کے چل رہے نام کو. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا کسی اور نام کو ذکر نہیں کرتا. یا اللہ کا نام آتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی تم عرض کرو اللہ کے حضور اور ان کو فرما دو کہ بے شک اللہ ایک ہے. تو اللہ اور الرحمن یہ 2 اللہ کے فیورٹ نام ہیں. اس لیے اللہ نے دیکھیں بسم اللہ میں رکھ دیا اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایک یونیک نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جو کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کے برے اعمال کی سزا ان کو دے دی جائے گی.